پہلے بھی آپ کے معاملات بہتر ہیں، عبادت کے لحاظ سے اور زیادہ بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر بار بار نئے کپڑے خریدنا۔ نئے کپڑے خریدنا اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے خیر کا کام لیں گے۔ ان کے گھر کے پچھلے حصے سے لوہے کا زنگ سے بڑا ہوا ایک راڈ ملا ہے، ان کے گھر کے چاروں طرف گھر ہے۔ اگر یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ یہ کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ ویسے بھی آ سکتا ہے اور جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پانی پر پڑھ لیں، اس پانی میں اس کو جو ہے وہ ڈال دیں، اور جب تک پانی کی رنگت تبدیل نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو ضائع نہ کرے، پھر اس کے بعد اس کو پھینک دے، ضائع کر دے۔ اگر جادو جنات کا مسئلہ ہوگا تو وہ کلیئر ہو جائے گا، اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بیٹی کے رشتے آتے ہیں پر بات نہیں بنتی کہیں بھی۔ دیکھیں، دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک تو الگ طرف سے آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے، کچھ دیر ہوتی ہے، وہ ہم جو ہے وہ چاہ کر بھی اس میں جلدی نہیں کر سکتے۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے آپ کو خوبصورت کو بدصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ جو ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت 100 مرتبہ، سورہ فلق ناس اور اخلاص 7 مرتبہ۔ یہ پڑھائی صبح شام کرنی، پانی پر دم کر کے پینا ہے، بیٹی بھی پیے، آپ بھی پئیں، اور جو ہے رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ سنیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی جس کی عمر 8 سال ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتی ہے، اٹھ کر عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی ہے، روتی ہے، جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہاں، بچے اکثر شیطانی اثر کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ ایک دعا ہے حصن المسلم میں، وہ پڑھ کے اگر بچوں کو دم کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نہیں ڈرتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ویحضرون، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں صبح شام، ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا دم کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ رشتے کے لیے استخارہ کتنے دن تک کرنا چاہیے؟ 3 بار کر لیں، 7 بار کر لیں، ایک بار بھی استخارہ تو کافی ہے۔ استخارہ کر کے آپ نے عمل کر لینا ہے، کام کر لینا ہے، اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا تو وہ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود ہی رکاوٹ ڈال دیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر الو کافی زیادہ آ جاتے ہیں، کھڑکی میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور گھر کے گراج میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ جو ہے اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ بدشگونی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بس اوقات ہم کسی بھی چیز کو اگر ایک آدھی بار ہوتا ہے معاملہ تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس سے بدشگونی نہیں لینی، لیکن اگر بار بار اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ گھر میں اذانیں دیں، ساتھ ساتھ اذانیں دیں چاروں کونوں میں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ قاری صاحب سے بات کرنے کے لیے نمبر موجود ہیں، آپ پورا ہفتہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کال کر سکتے ہیں۔ ہفتہ اتوار کو قاری صاحب مریض دیکھتے ہیں، تو ملنے کا ٹائم بھی ہفتہ اتوار ہے، تو کل قاری صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ فون اٹھائیں گے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر قاری صاحب فری ہوں گے تو آپ سے ضرور بات کر لیں گے۔ نمبر جو ہیں وہ ہماری ویڈیو کے اندر بھی موجود ہیں، اور اباؤٹ میں جا کر بھی آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ خواب کے محمد مظہر بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کافی امیر ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی ایک دکان ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ دوسری بنا لیتے ہیں اور ہر طرف خوشی خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، لیکن اپنے معاملات میں جو ہے وہ کثرت ذکر شروع کر دیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، رزق، مال دیکھنا، مال آزمائش کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور کامیابی کی علامت بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے۔ ذکر کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ بلغم والی کھانسی کا کوئی علاج ہے؟ اس میں یہ ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی، کلونجی اور زیتون کا تیل۔ جی، آؤٹ آف کنٹری سے بھی جو کال کرتے ہیں وہ نمبر پر ہی کال کرتے ہیں، واٹس ایپ پر کال جو ہے وہ نہیں اٹینڈ کی جاتی۔ انڈیا سے بھی آپ نے کرنی ہے تو آپ نمبر پر کریں، یہاں واٹس ایپ پر میسیج چھوڑ دیں، تھوڑا سا آپ کو رپلائی لیٹ ملے گا لیکن انشاءاللہ مل جائے گا۔ خواب کے اندر ٹوٹے اور جو ثابت جو ہیں وہ انڈے دیکھنا۔ انڈے کس صورت میں دیکھیں؟ مثلاً آپ کو کوئی دے رہا ہے یا دور پڑے دیکھیں ہیں، یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے۔
جی قاری صاحب کل موجود ہوں گے، آپ اپنے بیٹے کو لے کر آ سکتے ہیں، لاہور سے آنا ہے آپ، نمبر پر کال کر لیں، آپ کو لوکیشن بھی مل جائے گی۔ کل انشاءاللہ نمبر جو ہیں وہ 8-9 بجے نمبر آن ہو جاتے ہیں، قاری صاحب نے 9 بجے بیٹھنا ہے۔ جادو کی وجہ سے جسم میں کافی درد رہتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم کا درد نہیں جا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ دعا فرمایا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی۔ حسن المسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ تو جب صحابی نے یہ پڑھنا شروع کر دی صبح و شام، تو اللہ نے وہ درد کو، بیماری کو ختم کر دیا۔ تو وہ شیطانی اثر کی وجہ سے بیماری تھی۔ تو اگر جسم میں درد یا جوڑوں میں درد یا اس طرح کوئی بھی معاملہ ہے، یہ پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی وظیفہ ہوگا؟ نہیں، اس طرح ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ اتنا ضروری جو ہے وہ عمل کام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ پڑھائی کے اندر دلچسپی نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس میں یہ ہے کہ سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے یا پلایا جائے اس کو، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ امتحانات پر کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھیں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا آخری حصہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے۔ اس ٹاپک پر ہماری ویڈیو بھی موجود ہے، انشاءاللہ منڈے والے دن وہ ویڈیو آ جائے گی یوٹیوب پر، امتحانات میں کامیابی کے لیے۔ اپنی آواز کو اسٹرانگ یا مضبوط کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کریں؟ یہ کس لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ اسپیچ کرنے کے لیے کہیں ہاں، تقریر وہاں پر کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو وہاں پر ایک دعا ہے، وہ پڑھنی ہے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ میں یہاں پر داخل ہو رہا ہوں، مجھے خیر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ داخل کر، اور سچائی کے ساتھ یہاں سے مجھے نکالنا، اور اپنی طرف سے کوئی فرشتہ میری مدد کے لیے بھیج دے۔ تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، جب بندہ مدد لے کے اللہ کی مدد طلب کر کے جاتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے نوازتے ہیں۔ دین بھائی کا سوال ہے، خواب کے اندر گندگی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ بھائی آپ حفاظتی اذکار بھی کریں، اس میں کافی تفصیل لینی پڑتی ہے کہ گندگی کس صورت میں دیکھتے ہیں۔ یہ جادو کے مریضوں کو بھی گندگی نظر آتی ہے، اور بسا اوقات انسان میں یا انسان کے گھر میں کبیرہ گناہ شامل ہو رہا ہو تو اس مریض کو بھی اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ استغفار کرے، اور سود ہے، رشوت ہے، کسی طرح کا بھی حرام مال آ رہا ہے یا کچھ بھی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو بہتر کریں۔ جی قاری صاحب کا فی الحال سے سعودی عرب وغیرہ کا چکر لگتا ہے، یو ایس اے وغیرہ کا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے۔ خواب کے اندر سام کو مارنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے نجات دیں گے، اللہ تعالیٰ جادوگروں سے نجات دیں گے، اللہ تعالیٰ حاسدوں سے جو ہے وہ نجات دے دیتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھی صحت کے لیے صبح شام کے اذکار کریں، ذکر زیادہ کریں، درود ابراہیمی زیادہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دیتے ہیں۔ جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہترین ذکر ہے، اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہترین ذکر ہے، درود ابراہیمی بہترین ذکر ہے، یہ کرنے سے ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ جاب ہو جائے، نصیب بہتر ہو جائیں، نصیب کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بہت جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، کافی زیادہ پریشان ہے جاب کے حوالے سے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے۔ نصیب کی بہتری کے لیے جو ہے وہ تہجد شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت شروع کر دیں۔ واللہ میں نے اگر کہوں کہ مجھے اللہ نے یہ کامیابی سے نوازا ہے، جتنی اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، یہ کس وجہ سے ہیں؟ میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے والدین کی دعا سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی سے نوازے گا۔ تو میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنی عزت سے نوازا ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں
کہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو ماں باپ کی دعائیں لیں۔ ایک کبھی خواب نہیں دیکھا اور نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، یہ انشاءاللہ سکون کی گولی ہے، ڈپریشن کی گولی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور 99 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ فرمایا سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ غم اور فکر ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ بندہ دل لگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس سے سکون ہی سکون ملے گا اور نیند بھی بہتر ہو جائے گی۔ ایک گھر کے اندر جب اکیلے ہوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں اور رزق کا بھی کافی زیادہ مسئلہ ہے۔ گھر میں آوازیں آتی ہیں تو بھائی شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ گھر میں اذانیں دیں، کونوں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں۔ رزق کا مسئلہ ہے تو برکت آ جائے گی، برکت آئے گی تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں ریکارڈنگ میں چلائیں یا خود پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، اور ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ، درود ابراہیمی 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ علی بھائی آپ کا جو بھی سوال ہے آپ اپنا الگ سے سوال پوچھ لیں۔ ابھی دوسرے جو علی بھائی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کون سا سوال پوچھا تھا وہ ابھی مائنڈ میں نہیں ہے، تو لہٰذا آپ دوبارہ سوال پوچھ لیں اپنا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ سستی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، وہ حسن المسلم میں سستی کاہلی دور کرنے کے ٹائٹل سے یہ دعا موجود ہے، تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی صبح و شام کے اذکار لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے۔ قرض لے لیا لیکن واپس نہیں دیا جا رہا، کچھ حل بتائیں۔ ایک دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ حسن المسلم میں یہ دعا موجود ہے، آپ یہ پڑھیں گے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی آپ پر قرض ہے، یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ بھی اتروا دیتے ہیں۔ نیت آپ نے کرنی ہے، جو بندہ اپنی آزادی کے لیے قرض سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو قرض اتارنے کے لیے کوشش کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ۔ تو کوشش کریں اور یہ دعا پڑھیں اور کثرت درود ابراہیمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کریں گے، آپ گمان بھی نہیں کریں گے۔ 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، کچھ حل بتائیں۔ اولاد کے لیے آج ہی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، وہ دیکھیں، اس میں کافی اس حوالے سے گائیڈ کیا گیا ہے۔ باقی میں پڑھائی دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آخری 3 کل 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع، یہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اکٹھے ہی پڑھنے ہیں۔ اور ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سورہ مریم، سورہ محمد 1 مرتبہ، اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ یہ ساری پڑھائی دن میں 1 مرتبہ ہی کرنی ہے، چاہے آدھی صبح آدھی شام کر لیں یا ایک ہی مرتبہ میں کر لیں۔ تو ساتھ میں رقیہ دم بھی سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 3 ماہ پڑھائی کرنی ہے، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ خواب کے اندر اپنی شادی ہوتے اور نکاح ہوتے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا خواب ہے۔ یہ اصل میں اس کی کچھ پہلو ہیں کہ کس طرح دیکھا ہے، خوشی محسوس کر رہے ہیں، غصہ محسوس کر رہے ہیں، یعنی خوف محسوس کر رہے ہیں، اس وقت ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو اس حالت کو محسوس کس طرح کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تعبیر لگتی ہے۔ ویسے عموماً شادی دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھا خواب ہے۔ بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے، کچھ راکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو عاشق جن کا مسئلہ ہو اور اس کو خواب میں وہ شادی دیکھتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ شیطان اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی والا معاملہ یا اس قسم کا کرتا ہو۔ بہرحال میرے علم کے مطابق جو ہے وہ شیطانی خواب نہیں ہے، یہ اس میں یہ کامیابی اور خوشی کی طرف علامت اشارہ ہے۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہے اور ان کی والدہ اور ان کی خالہ جو ہیں وہ روٹی بنا رہی ہیں۔ جب یہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو تب روٹی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر گھی وغیرہ بھی ڈلا ہوتا ہے، اور یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اسے کیسے اٹھا کے پکانا ہے۔ ان کی اولاد نہیں ہے، اولاد کا مسئلہ چل رہا ہے کافی سالوں سے۔ بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی انشاءاللہ اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازیں گے۔ آپ ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، جو پڑھائی بتائی ہے وہ کرتی رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ مسعود بھائی کا سوال ہے کہ ان کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ ہاں، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس،
تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح شام پڑھنی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آمنت باللہ و رسولہ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا حصہ ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا حصہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے آمنت باللہ و رسولہ اور اس کے ساتھ یہ آیت۔ تو انشاءاللہ یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے سارے معاملات وسوسے جو شیطانی وسوسے ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہ مجھے اس طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، تو حضور نے یہ پڑھائی بتائی، یہ کرنے سے وہ بہتر ہو گئے۔ ان کو رات سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں اور رات کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے، اور ان کے کپڑے وغیرہ بھی کٹے ہیں، گھر کے اندر ریگولر قرآن بھی وہ پڑھتی ہیں۔ دیکھیں بسا اوقات ہوتا یہ ہے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں میڈیسن لینی پڑتی ہے۔ اب ہم کہیں جی کہ میں صحت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ میں پھل بھی کھا رہا ہوں، میں صحت کو بہتر کرنے کے لیے غذا بہتر کر رہا ہوں، تو وہ اس سے میری بیماری تو دور ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، اس وقت ہمیں اس میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہمارے لیے بہترین غذا کا کام کرتی ہے، ہماری صحت کے لیے بہترین غذا کا کام کرتی ہے روحانی اعتبار سے، لیکن اس کے لیے بعض صورتیں ایسی ہیں جو جادو جنات کے مسائل کے حل کے لیے ہیں، وہ ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ وہ علاج میں دوائی کی صورتحال، جیسے دوائی علاج میں کام کرتی ہے، اسی طرح کچھ صورتیں جو ہیں وہ جادو جنات روحانی مسائل میں دوائی کا کام کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھے، پانی پر دم کر کے پئیں، گھر میں اذانیں دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والا معاملہ ہو جائے گا۔ نئی بھائی کا سوال ہے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بسترے کے اوپر سونا پڑا ہوا ہے، اور جب وہ قریب جاتے ہیں تو وہ سام بن جاتا ہے۔ ہاں، اب جو ہے اس میں آپ نے فتنے سے بچنا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ جھانسا دے سکتا ہے، وہ قریبی دوست ہے، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو بظاہر نفع محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ مال کو جو ہے وہ فتنہ کہا گیا ہے، تو وہ آپ کو دکھا بھی دیا گیا، اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے تو اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک ہی سوال 3 سے 4 بہنوں نے کیا ہے کہ رشتے کی رکاوٹ کے حوالے سے ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بندش کا معاملہ ہے، تو یہ تینوں کا سیم سوال ہے، تو اس کا بتا دیں۔ دیکھیں رشتے کی رکاوٹ کا معاملہ ہے، ہم نے دونوں طرح کی پڑھائی بتائی ہوئی ہے، یہ سوال میں تیسری بار رپیٹ کر رہا ہوں، اس کا جواب یہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اگر جادو کا مسئلہ ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، ویسے اللہ کی طرف سے آزمائش یا دیر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی خیر والا معاملہ فرما دیں گے، یہ پڑھائی کرنی۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت 100 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھائی کرنی ہے۔ ساتھ میں رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ 1 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ یہ پڑھائی صبح شام پانی پر دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ 1 ماہ کرنے سے، نمازوں کی پابندی ساتھ میں رکھنی ہے، 1 ماہ کرنے سے اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں جنات ہیں، رات کو سو نہیں سکتے، بار بار جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، آدھی نیند میں چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کبھی کان کبھی پاؤں پر، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ گھر کے کونوں میں اذانیں نہیں دے سکتے۔ گھر میں ریکارڈنگ میں اذان چلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے چاروں کونوں میں ریکارڈنگ میں اذان چلا دیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کے فضل سے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں اور خود حفاظتی اذکار کو بڑھا دیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ یہ مسلسل 1 ماہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ وظیفہ کر رہی ہوں، رشتے کے حوالے سے ان کا جو مسئلہ تھا اس حوالے سے وہ پڑھائی کر رہی ہیں، کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا ہے جیسے مہندی والے ہاتھ ہیں، اور مہندی ہاتھ پہ لگائی ہے لیکن وہ پورے طریقے سے نہیں لگتی، جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ مہندی پوری طرح ہاتھ پر۔ ہاں، ابھی معاملات میں رکاوٹ چل رہی ہے، بہت بہتری آ گئی ہے، پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے سارے معاملات۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ اکثر اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھتی ہیں، روزہ رسول کے اندر بھی دیکھتی ہیں، تو اس طرح کے خواب ہے۔ بہت اچھے خواب ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے خیر کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں انہوں نے گھر کے اندر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی مسز نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرغیاں جو وہ قبرستان کے اندر پھر رہی ہیں۔
یہ جو ہے وہ کوئی مطلب تعبیر والا خواب نہیں ہے، یہ وہی خواب ہے جو انسان دن بھر میں سوچتا ہے یا دیکھتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ کراچی آنے کا فی الحال پلان پوچھ رہے ہیں آپ کا؟ ممکن ہے 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ پروگرام بنے، اور بنا تو آپ کو یہاں پر پیج پر اور یوٹیوب چینل پر پوسٹ لگا کر بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹی بی کے مرض کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، صبح و شام پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ کلونجی کے دانے استعمال کریں، زیتون کا تیل استعمال کریں، کلونجی کے 3 دانے کھائیں پانی کے ساتھ اور زیتون کا تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ دل کا زور زور سے دھڑکنا کیا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہاں پڑھائی کے دوران اگر اس طرح کیفیت طاری ہو تو اس کا اثرات کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ پڑھ کے 7 مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پر پھیر لیں تو انشاءاللہ دل کا دھڑکنا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آنکھوں کو کافی زیادہ مسئلہ ہے، نظر کافی کمزور ہو گئی، کال بتائیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کے جو ہے وہ عرق گلاب لے لینا ہے، اس میں پھونک لینا ہے اور 3 ڈراپ ڈال لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ نظر یا جادو کی وجہ سے بال کا سفید ہونا اور چہرے پر بال کا آنا لیڈیز کو، اس کا کوئی حل یا علاج بتائیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ چہرے سفید ہونا یہ نظر بد کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور جو بال آنا یہ ممکن ہے اس کا تعلق ہو۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ اور آخری 3 کل 21 مرتبہ، یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ عمل صبح و شام کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ یہ عمل کرنے سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لاہور آپ کیا بیٹھتے ہیں؟ نہیں، لاہور نہیں بیٹھتے، چیچاوطنی میں بیٹھتے ہیں۔ خواب کے اندر پیسوں کا دیکھنا کیسا ہے؟ خواب کے اندر کس صورت میں پیسے دیکھیں، یہ صورت حال آپ بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ آپ سے پڑھائی لی ہے، اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کچھ پڑھائی دعا بتا دیں کہ اپنا گھر اللہ تعالیٰ دے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھنی ہے، استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جو ہے وہ اپنا گھر عطا فرمائیں گے۔ جو ہے وہ کثرت استغفار کرے، سورۃ توبہ کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ذہنی معذور بچوں کے لیے وظیفہ بتا دیں، علاج کروایا تھا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھے، اور پانی پر دم کر کے بھی دے، اور ویسے بھی ان پر پڑھا جائے، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور رقیہ دم بھی سنایا جائے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کینسر کا علاج بتا دیں پلیز۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کینسر کا علاج ایک تو یہ ہے کہ سٹیج مریض کی دیکھ کر وہ بتاتے ہیں، ویسے میں عام طور پر ہر طرح کے مریض کے لیے بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، آخری 3 کل 41 مرتبہ۔ پانی پر زیتون کے تیل پر پانی پینا ہے، زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے، پینا بھی ہے اور لگانا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی اشیاء جو ہیں، سیب ہے، مالٹا ہے، آڑو ہے، یہ پھل جو ہیں یہ استعمال کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سبزیاں استعمال کرنی ہے روزانہ کی کم از کم 3 سے 5۔ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان میں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو ان مرضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان میں ایسے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو اس مرض کو جو ہے وہ ناکام کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کام آتے ہیں، تو یہ استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں، سورۃ الرحمن کی تلاوت صبح شام 3 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ علی بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی 13 سال کی ہے، جادو کی کیفیت ہے، دماغ بھی کافی زیادہ جس طرح کمزور ہوتا ہے، جس طرح 3-4 سال کے بچے کا دماغ ہوتا ہے ویسے ہے، اور خواب کے اندر گندگی دیکھنا اور سوسائڈ کرنے کی، خودکشی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے، آخری 2 کل 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلانا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ ساتھ میں رقیہ دم سنوائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے جلدی۔
یہ ارکان کا علاج بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ بتایا ہے پہلے بھی، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی اور تیل پر دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، تیل سر میں، ناف میں، پاؤں میں لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ لوگوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں برا سوچنا، کیا یہ وسوسے ہیں؟ ہاں، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، درود ابراہیمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ تو یہ پڑھنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ گمان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ ان سے زیادہ بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ کثرت استغفار کریں، تہجد کی نماز شروع کر دیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور آخری 2 یا 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب میں ڈرنا اور ایک عورت کا بار بار نظر آنا اور پھر ان کے لیے دل میں بہت زیادہ محبت کا پیدا ہو جانا۔ یہ ڈرنا اور نظر آنا یہ ممکن ہے جادو کا مسئلہ ہو۔ پڑھائی، حفاظتی پڑھائی کریں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 7 مرتبہ، صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، رقیہ دم سنیں، اللہ بہتر والا معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں دیکھا ہے کہ کسی کو پارٹنرشپ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہے یا برا؟ یہ پورا خواب بتائیں، اور کیا بظاہر آپ کوئی کام اس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس خواب کا حصہ ہوگا جو دن میں انسان دیکھتا ہے اور وہی سوچ اس کو رات میں خواب میں آ جاتی ہے۔ مسعود بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے قاری صاحب نے۔ بتا دیں، دوبارہ ریپیٹ کر لیں، دیکھ لیں وہاں سے، فیس بک سے بھی، یوٹیوب سے بھی دوبارہ دیکھ لیں جن بھائیوں کو سوال ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کا دماغ بہت زیادہ کم ہے، لڑائی بہت زیادہ کرتی ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، آخری 3 کل 41 مرتبہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ۔ یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ جادو یا نظر بد کے لیے ایک ٹائم پڑھائی کر سکتے ہیں یا صبح شام کرنا ضروری ہے؟ صبح شام کرنا ضروری ہے، کیونکہ حفاظتی پڑھائی کے لیے آپ کو صبح شام جو ہے وہ پڑھائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے فیوچر کے حوالے سے بہت زیادہ برا سوچنا یا برا سوچ کا آنا، یہ ڈپریشن بھی بہت زیادہ یہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، تمہیں ناکامی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف ڈراتا ہے، تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال نہیں رہے گا، تیرا کیا بنے گا، تو ایسے کر سود لے لے، تو ایسے کر جو ہے وہ سود پر مال دینا شروع کر دے، یا ایسے کر تو رشوت لینا شروع کر دے، یعنی گناہ کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری طرف میں نے تجھ سے فضل کا وعدہ کیا ہے، تو شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، ذکر کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جو اللہ آپ کو یہاں تک آپ کی رہنمائی کی ہے، اللہ نے یہاں تک آپ کو کامیابی سے نوازا ہے، تو آگے اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے، یہ فکر کرنا چھوڑ دیں، یہ رزق کا ذمہ تو میرے رب کے پاس ہے، اس نے لیا ہوا ہے۔ آپ سوچ کے اپنے آپ کو جو ہے اپنا آج کل اپنا خراب کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو سوچ کے، اور مستقبل میں جا کے سوچیں گے کہ میں نے پہلے کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے آج کا جو ہے وہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں اور بہتری کی طرف سوچیں، انشاءاللہ اللہ کامیابی سے نوازیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جاننے جو والے ہیں وہ اپنی انگلوں پر کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو بند کر لیتے ہیں اور پھر کھول کر ان پر پھونکتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حفاظتی پڑھائی کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، وہ آپ حفاظتی پڑھائی کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر لازمی کرتے جائیں، کوئی بھی ہمارا پیغام ہے، کوئی بھی اس کو شیئر کرتا ہے دین کے پیغام کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا بدلہ، کسی ایک کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کو بدلہ ضرور ملتا ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔
تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں لازمی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا کریں، وقت دے دیں، آپ اس کے لیے کچھ کوشش کر دیں، کسی کو پیسہ دے دیں، یا کوئی بھی کام آپ نیکی کے کام میں حصہ ڈال دیں، چاہے ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملایا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ خواب میں اپنے 5 سال کے بیٹے کو دیکھا ہے جو کپڑے چینج کرتا ہوا ایک بہت بڑی چھپکلی بن جاتا ہے۔ ہاں، اپنے معاملات کی طرف آپ کو اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی جو ہے وہ آپ دوست سمجھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کا دوست یا ہمدرد نہیں ہے، تو حفاظتی اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھیں گے، صدقہ دیں، خواب کا اثر ظاہر کریں، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ہسبینڈ کی کام شام کے حوالے سے کافی زیادہ مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، تو اس حوالے سے کچھ پڑھائی بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور استغفر اللہ 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ انشاءاللہ بہتری والے معاملات، کامیابی والے معاملات کریں۔ شوگر کے مریض کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ شوگر کے مریض کے لیے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر، زیتون کے تیل پر۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ اسکبول کے چھلکے کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں، 1 چمچ جو ہے وہ اسکبول کا چھلکا اور 1 چمچ جو ہے وہ زیتون کے تیل کا، یہ صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ 1 ماہ استعمال کر لیں، اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے، کامیابی والے معاملات کریں گے، یہ بیماری جو ہے اس سے نجات دیں گے۔ ہمارے گھر پر جادو ہے، جادو کی وجہ سے گھر کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں چل رہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے گھر میں۔ جادو کے معاملات اگر گھر پر ہیں تو گھر میں پڑھائی کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں، پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور حفاظتی اذکار جو ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ پڑھنے سے جو بھی جادو کا مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، بسا اوقات بدگمانی کسی کے لیے آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اس طرح خواب آتا ہے۔ شوہر کے لیے 7 مہینہ سے پڑھائی کر رہی ہیں، کچھ فرق نہیں پڑا، ابھی تک انہوں نے رابطہ نہیں کیا، تو کیا کریں؟ تہجد کی نماز شروع کر دیں، اللہ سے دعا کریں تہجد کے وقت، اللہ تعالیٰ بہتری والا راستہ آپ کے لیے انشاءاللہ کھول دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خواب کے اندر ایک دوست نے میرے بال کاٹ دیے، اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ یہ اس دوست کے شر سے بچیں، کسی بھی دوست کے شر سے جو ہے وہ بچیں، جو بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اذکار حفاظتی کریں، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھیں، صدقہ دیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں اسلحہ یا پسٹل وغیرہ دیکھنا۔ یہ ایک جو ہے 2 طرح سے یہ خواب ہے، یہ تعبیر والا خواب نہیں ہے، اس میں اگر تو آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو بھی یہ شیطانی خواب ہے، اور اگر ویسے آپ دن میں کچھ اس طرح کا اسلحے کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھی ہے تو وہی خواب میں آ جاتا ہے۔ خواب میں اندھیرا نظر آتا ہے، گندگی صاف کرتے ہوئے اکثر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، اور کتے، بلی وغیرہ، چھپکلی وغیرہ بھی نظر آتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس سے شفا دے دیں گے، جو بھی ہے، اگر خود کو گندگی صاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی شیطانی اثر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، جو پڑھائی اذکار کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ والدہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے، کچھ وظیفہ یا دعا کرنا۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے، باقی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ میری والدہ نے 2 دن سے پڑھائی اسٹارٹ کی ہوئی ہے جو آپ سے لی تھی، ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی ہے، جب دم سنتے ہیں تو ان کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ عمل جاری رکھیں، بار بار جاری رکھیں گے، یہ 2-4 دن یا 1 ہفتہ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ انسان جکڑا ہوا ہو جادو کی وجہ سے تو یہ انشاءاللہ وہ اثرات نکلتے ہیں اور مریض کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو بہتر ہو جائے گی یہ انشاءاللہ، 2-4 دن ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہوگا۔ انہوں نے خواب میں بھی دیکھا ہے، انہی کے سوال، جنہوں نے سوال پوچھا ہے، کہ پانی دیکھا ہے جس میں ان کے جو بچے ہیں وہ ڈوبتے جا رہے ہیں، یہ ان کو بچانے کی کوشش کر وہی رہے جادو ہوتے کا ہی ہیں۔ مسئلہ ہے، پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔
نظر بد کی پڑھائی بتا دیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ، پانی تیل پر دم کر کے پانی پی لیں، تیل لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا بہتری والا معاملہ فرمائیں گے۔ نوکری کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں، کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نوکری نہیں مل رہی۔ اس کے لیے سورۃ توبہ کی آخری آیت اور استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، کامیابی سے نوازیں گے۔ خواب کے اندر سانپ کو دیکھنا اور پھر اس کو مارنا چھری کے ساتھ۔ ہاں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جادو جنات کے مسائل سے نجات دیں گے اور حاسدین کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسٹار ٹوینکلنگ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، آپ کا جو سوال ہے پلیز اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک سانپ آدمی کو لپیٹ کر پیٹ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کس اگر آپ اس کو آدمی کو جانتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر بتائی جائے گی، باقی یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے اگر نہیں جانتے تو۔ خواب کے اندر میٹھی چیز کھانا، مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ اچھا خواب ہے یہ، اگر شادی شدہ دیکھیں تو اولاد کی طرف اشارہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو یہ شادی کی طرف اشارہ ہے۔ مکمل ہو گئے جی۔ ہمارا بھائی جو ہے وہ کسی دوسرے فرقے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والے اس چیز سے مان نہیں رہے، تو کیا کریں؟ آپ جو ہے وہ استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، جو بھی اللہ کے لیے اللہ نے اس کے لیے بہتر لکھا ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ۔ استخارے کی دعا پڑھیں، اگر وہ اس کے لیے بہتر ہوئی تو بہتری والے معاملات ہوں گے، ورنہ خود بخود رکاوٹ آ جائے گی۔ اگر کسی بھائی کا یا بہن کا کوئی سوال رہ گیا تو وہ دوبارہ پوچھ لے، وہی سوال بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں فی الحال تو۔ جو ایک جیسے سوال ہوتے ہیں وہ جو بھی پوچھتا ہے تو پھر ایک بار ہی وہ سوال پوچھے جاتے ہیں تاکہ وہ سب کو ایزیلی اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں تو تقریباً جتنے بھی سوال ہیں سب کے جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور باقی تقریباً جتنے بھی سوال ہیں ان پر سیپریٹ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب سے جا کر وہ ساری چیزیں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو سیشن کو ساتھ ساتھ لازمی شیئر بھی کرتے جائیں۔ آخر میں 2-3 آئے میرے خیال سے۔ خواب کے اندر بچہ کو دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا خواب ہے، وہ کس صورت میں بچے کو دیکھا ہے یہ بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی، ویسے اچھا خواب ہے۔ ایک بینک کا سوال ہے کہ آپ سے 21 دن کی پڑھائی لی تھی وہ کر لیا، اس کے بعد اب کیا کریں؟ اگر اب آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے تو حفاظتی پڑھائی کریں بس، باقی چھوڑ دیں۔ قاری صاحب کے جو نمبر ہیں وہ فیس بک کے پیج پر موجود ہیں، اباؤٹ میں جا کر آپ کو مل جائیں گے، اور کچھ ویڈیو کے اندر بھی دیے گئے ہیں، تو آپ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کال کر سکتے ہیں، تو آپ کی بات ہو جائے گی۔ ہفتہ تو جو قاری صاحب مریض دیکھتے ہیں جو ادھر آئے ہوتے ہیں۔ عدنان اختر بھائی، آپ کے سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، یا آپ کا سوال بہت زیادہ لمبا ہوگا یا میری نظروں سے نہیں گزرا، کیونکہ جو سوال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا، اس پر زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جواب مل جائیں۔ جس بھی بھائی کو سوال کا جواب نہیں ملا وہ کال کر کے اپنا سوال بھی پوچھ سکتا ہے، صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نمبر آن ہوتا ہے، تو آپ کا جو بھی سوال ہو وہ آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ باقی تقریباً کافی لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی میں نے کہا ہے، جو بھی اچھی بات کی ہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور جو بھی اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو یہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت ہماری بہتر فرمائے، کامیابی دے، اور جو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، اور جو ہمارے اس
کام میں ساتھی ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ وقت دیتے ہیں، جو بھی اس کام میں اس کو پھیلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، کامیابیوں سے نوازے، دنیا و آخرت کی بہتری کرے۔ تو انشاءاللہ ہم اس دین کے مقصد کو لے کر چلے ہیں، اور اگر لے کے چلتے رہیں گے۔ آپ سب نے جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے اس پیغام کو آگے پھیلا کر ہمارا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم جادوگروں کے خلاف یہ جو جنگ ہے انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے۔ اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے دین کا کام لے اور ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔